بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، بلکہ آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ رعایا کو تنگ کرنے والا بادشاہ۔ عجم عرب کے علاوہ کو عجم کہتے ہیں۔ عجم کے ایک بادشاہ کی کہانی یوں بیان کی جاتی ہے کہ اپنی رعایا پر اتنا ظلم کرتا تھا کہ اس کے ظلم سے تنگ آ کر عوام نے ملک کو چھوڑ کر جانا شروع کر دیا اور دوسری جگہ منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ جب رعایا کم ہو گئی تو ملک کی آمدنی بھی کم ہو گئی اور خزانہ خالی ہو گیا۔ دشمن دلیر ہو گیا اور اس ملک کو فتح کرنے کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہو گئی۔ ایک بار اس کی محفل میں شاہ نامہ پڑھا جا رہا تھا اور سحاق بادشاہ اور فریدون، سحاق ایران کا ظالم بادشاہ تھا جس نے جمشید کی حکومت پر قبضہ کیا، جبکہ فریدون عادل اور منتظم بادشاہ تھا۔ اس نے سحاق کو شکست دے کر اس کی سلطنت پر قبضہ کیا۔ کا ذکر آ گیا کہ سحاق کا ملک برباد کیسے ہوا اور فریدون کی کامیابی کا راز کیا تھا۔ وزیر نے بادشاہ سے سوال کیا کہ آپ کو کچھ معلوم ہے کہ فریدون کے پاس خزانہ و لشکر ہونے کے باوجود اس کو حکومت کیسے مل گئی؟ پھر خود ہی جواب دیا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عوام اس کی حمایت میں اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کو اتنا مضبوط کر دیا کہ اس نے حکومت حاصل کر لی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جب رعایا کا جمع ہونا حکومت ملنے کا سبب ہے تو لازماً ان کا بھاگنا حکومت ختم ہونے کا سبب ہے۔ کیا تیرا پروگرام حکومت کرنے کا نہیں کہ اپنی رعایا کو بھگا رہا ہے؟ بہتر یہی ہوگا کہ لشکر کو تو جان سے پال، کیونکہ بادشاہ لشکر کے ذریعے ہی حکومت کرتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا پھر رعایا کو اکٹھا کرنے کا طریقہ بتا۔ وزیر نے کہا عوام پر مہربانی اور بخشش کرنی چاہیے تاکہ بڑے قریب آ کر بڑی حکومت کے زیر سایہ بے خوف ہو کر زندگی گزاریں، اور تجھ میں یہ دونوں باتیں نہیں ہیں۔ ظالم حکمران کبھی حکومت نہیں کر سکتا، کیونکہ بھیڑیا کبھی بکریاں نہیں چرا سکتا۔ جو بادشاہ حکومت کی ظلم کی بنیاد ڈالے اور اپنی حکومت کی بنیاد خود اکھیڑے گا۔ بادشاہ کو وزیر کی نصیحت پسند نہ آئی اور اس کی بات سن کر غصہ کر گیا اور اس کو جیل بھیج دیا۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا کہ بادشاہ کے چچا کے بیٹوں نے اس سے مطالبہ کیا کہ اس ملک میں ہمارے باپ کا بھی حصہ ہے۔ ملک چھوڑ کر جانے والی رعایا نے بھی اس کا ساتھ دیا اور بہت بڑا لشکر لے کر اس کے مقابلے میں آ گئے اور ملک پر قبضہ کر لیا۔ سبق: بادشاہ ہو کر جو کمزوروں پر ظلم کرے تو مصیبت کے وقت اس کا دوست بھی دشمن ہو جائے گا۔ رعایا سے انصاف اور صلح رکھ، پھر دشمن کا تجھ کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ رعایا ہی تیرا لشکر ہو جائے گا۔ کمزوروں سے خیر خواہی کر اور زمانے کی زبردستی سے نہ ڈر۔ ناانصافی اور ظلم سے دوستی دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر موقع اور توفیق دے تو دوسروں کو راحت اور سکون پہنچایا جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ کفر سے تو حکومت چل سکتی ہے مگر ظلم سے نہیں چل سکتی۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور دوستوں تک ضرور انفارمیشن پہنچائیں۔ شکریہ۔